بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے اسم استفہام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ استفہام کا معنی ہوتا ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ سوال علم کی کنجی ہے۔ سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن بیجا سوال کرنا بھی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ تو اردو میں تو ہم کب، کیسے، کون، کیا، کتنے، کہاں، یہ سب کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں۔ عربی میں ہم کون کون سے الفاظ کے ذریعے سے سوال کریں گے، کون کون سے اسما کے ذریعے سے سوال کریں گے؟ تو یہاں اسماء استفہام بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف بیان کریں گے کہ اسم استفہام کسے کہتے ہیں، پھر اسماء استفہام بیان کریں گے۔ دیکھیے، اسم استفہام کی تعریف: جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے، جس اسم کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسے کہیں گے اسم استفہام۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر حرف کے ذریعے سوال کیا جائے یا فعل کے ذریعے سوال کیا جائے تو اسے اسم استفہام نہیں کہیں گے، حروف استفہام کہیں گے اگر حرف کے ذریعے سوال کیا جائے تو۔ جیسے کیفا حالک، تیرا حال کیا ہے، تو یہاں کیفا کے ذریعے حال کے بارے میں سوال کیا گیا، تو کیفا ہوا اسم استفہام۔ اسم کی جمع ہے اسماء۔ اب دیکھیے اسماء استفہام، مثال، ترجمہ۔ سب سے پہلے ہے من۔ من کا معنی ہے کون اور کسے۔ جیسے من انتا، تو کون ہے، من انتا، تو کون ہے۔ تو یہاں پہ تیرے بارے میں، تیری ذات کے بارے میں سوال ہو رہا ہے من کے ذریعے، تو یہ اسم استفہام ہوا۔ ماں کا معنی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ماں نافیہ بھی آتا ہے مگر ماں استفہامیہ بھی ہوتا ہے۔ ماں نافیہ جو نفی کا معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ماں سوالیہ ہے۔ ماں کا معنی کیا، جیسے ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو یہاں ماں کے ذریعے سے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ ما فی یدک، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو ماں اس میں استفہام ہوا۔ ایون یعنی کون سا۔ ایو رجل جاء، کون سا آدمی، کون سا مرد آیا، کون سا مرد آیا، تو یہاں ایو رجل، ایو کے ذریعے سوال ہوا تو ایو جو ہے اس میں استفہام ہے۔ تمام اسماء استفہام مبنی ہیں سوائے دو کے۔ جتنے بھی اسماء استفہام ہیں مبنی ہیں، ان کا آخر نہیں بدلتا، مختلف عوامل کے آنے کے بعد بھی نہیں بدلتا، مگر ایون اور ایتن یہ دونوں معرب ہیں کہ ان کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایتن کون سی، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ایون استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے ایتن استعمال ہوگا۔ ایتن کون سی، ایتو امرأتن ذہبت، کون سی عورت گئی، تو ایتن کے ذریعے سے سوال ہوا کون سی عورت، کون سی عورت گئی، جو عورت گئی اس کے بارے میں سوال ہوا تو یہ اس میں استفہام ہے۔ ماذا، ماذا کا معنی بھی کیا۔ ماذا تفعل فی هذه الایام، آج کل تم کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آج کل کیا کر رہے ہو، اس بارے میں ماذا کے ذریعے سوال ہوا تو یہ ہے اس میں استفہام۔ کم، کم کا معنی کتنی، کتنے۔ کم اخن لک، تیرے کتنے بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بھائی کے بارے میں سوال ہوا۔ کیفا یعنی کیسا، کیفا انتا، آپ کیسے ہیں، تو کیفا کے ذریعے سوال ہوا، کیفا اس میں استفہام ہے۔ متا کا معنی ہوتا ہے کب، جیسے متا تذهب، تو کب جائے گا، متا یعنی کب، متا تذهب، تو کب جائے گا۔ اینا یعنی کہاں، اینا زید، زید کہاں ہے، اینا زید، زید کہاں ہے۔ انا، انا کا معنی بھی ہوتا ہے کہاں اور کیسے، یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر کہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تجلسو، تو کہاں بیٹھے گا، انا تجلسو، تو کہاں بیٹھے گا۔ ایانا، ایانا کا معنی بھی ہوتا ہے کب، مگر یہ بڑی چیز کے سوال کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے ایانا یوم الدین، یوم جزا کب ہوگا۔ متا اور ایانا دونوں کب کے معنی میں آتے ہیں، مگر فرق یہ ہے متا جو ہے مطلقاً سوال پوچھنا ہو، کب فلاں آدمی گیا، کب کیا ہوا وغیرہ پوچھیں گے، لیکن ایانا کے ذریعے کوئی بڑا معاملہ ہو، بڑے معاملے کی طرف سے پوچھنا ہو کب، تو پھر ایانا استعمال کریں گے۔ اینا کا معنی بھی کہاں، انا کا معنی بھی کہاں، اور انا میں بھی جو ایسی ہوتا ہے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ انا کے ذریعے بھی بڑی چیز کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ فائدہ: حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہ حروف استفہام ہیں، کیونکہ یہ حروف ہیں، اسما نہیں ہیں، اس لیے انہیں کہیں گے حروف استفہام۔
جیسے آ جاء زید، کیا زید آیا؟ تو یہاں پہ آ کے ذریعے سوال ہوا۔ اب دیکھیے تمرین سوال، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے کلمات استفہام کی پہچان کر کے ترجمہ کریں۔ کلمات استفہام کیوں کہا؟ کیونکہ اس میں اسماء اور حروف دونوں دیے گئے ہیں نیچے۔ صرف اسماء ہوتے تو پھر اسماء استفہام کہتے، صرف حروف ہوتے تو حروف استفہام کہتے، دونوں موجود ہیں تو کلمات کہہ دیا، کلمات کہیں گے تو دونوں اس میں آ جائیں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے جملہ ہے من ابو کا، تیرے باپ کون ہے، تیرا باپ کون ہے، اس میں من جو ہے یہ کلمہ استفہام ہے، ان کے لیے اس میں استفہام ہے۔ اینہ کتابی، تو اس میں اینہ کے لیے سوال ہوا، اینہ یہ اس میں استفہام ہے، اور کتابی یعنی میری کتاب، اینہ کتابی میری کتاب کہاں ہے، ترجمہ ہوگا میری کتاب کہاں ہے۔ مسمو کا، تیرا نام کیا ہے، ترجمہ ہوگا تیرا نام کیا ہے، ما اس میں استفہام ہے۔ اینہ اخو کا، تیرا بھائی کہاں ہے، تو اینہ ہوا اس میں استفہام، ٹھیک ہے، ترجمہ ہوگا تیرا بھائی کہاں ہے۔ من ضرب زیدن، ترجمہ ہوگا زید کو کس نے مارا، من ضرب زیدن زید کو کس نے مارا، تو من ہوگا اس میں استفہام، یا کلمہ استفہام کہیں تبھی چلے گا۔ متی ھذا الوعد، یہ وعدہ کب ہے، ٹھیک ہے، یہ وعدہ کب ہے، تو ترجمہ ہوگا یہ وعدہ کب ہے، متی ہوگا اس میں استفہام یا کلمہ استفہام۔ ارأیت اباہ، کیا تو نے اس کے باپ کو دیکھا، ارأیت اباہ کیا تو نے اس کے باپ کو دیکھا، تو اس میں آ جو ہے حمزہ مفتوحہ یہ حرف استفہام ہے۔ کم والدن لکا، تیرے، اچھا کم ولدن لکا، والدن کم ولدن لکا، تیرے کتنے لڑکے ہیں، تو اس میں کم کی جگہ سوال ہوا، کم ہوا اس میں استفہام۔ ماذا قلت، تو نے کیا کہا، ترجمہ ہوگا تو نے کیا کہا، ماذا اس میں استفہام۔ ان تقرأ، تو کہاں پڑھتا ہے، ترجمہ ہوگا تو کہاں پڑھتا ہے، تو انا ہے اس میں استفہام۔ حل صدق الغلام، کیا غلام نے سچ کہا، تو حل ہے حرف استفہام یا کہہ لیجیے کلمہ استفہام۔ من جاء، کون آیا، ترجمہ ہوگا کون آیا، من ہے اس میں استفہام یا کلمہ استفہام۔ ماذا فی جیبک، تیرے جیب میں کیا ہے، ماذا فی جیبک تیرے جیب میں کیا ہے، تو ماذا کے سوال ہوا، ماذا ہے اس میں استفہام۔ کیف حالک، تیرا حال کیسا ہے، تیری حالت کیسی ہے، تو کیفہ کے جو سوال ہوا کیفہ ہے اس میں استفہام یا کہہ لیجیے کلمہ استفہام۔ اینہ قلمی، میرا قلم کہاں ہے، تو اینہ اس میں استفہام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ کلمہ جو جتنے بھی اسماء استفہام ہیں کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں تو ان پر کوئی لفظاً اعراب نہیں آئے گا، مگر محلاً ضرور بھی ضرور، محلاً یہ یا تو مرفوع ہوں گے یا تو منصوب ہوں گے یا پھر مجرور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ منصوب کب ہوں گے، جب حروف استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو وہ منصوب ہوں گے، ٹھیک ہے، محلاً منصوب کہلائیں گے۔ جیسے یہاں دیکھ لیجئے انا تقرأ، ہاں تو کہاں پڑھے گا، یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انا جو ہے مفعول فی ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ تو اگر حروف اسماء استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو پھر اسماء استفہام محلاً منصوب ہوں گے۔ اگر اسماء استفہام سے پہلے حرف جر ہو یا پھر مضاف ہو، ٹھیک ہے، مضاف یا حرف جر اگر اسم استفہام سے پہلے ہوگا تو پھر اس وقت اسم استفہام جو ہے محلاً مجرور ہوگا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی نہ ہی اسم استفہام کے بعد کوئی ایسا فعل ہے جو اس میں عمل کر رہا ہے اور نہ ہی اس سے پہلے کوئی حرف جر ہے اور نہ ہی مضاف ہے، تو ایسی صورت میں اسم استفہام جو ہے مرفوع ہوگا۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔